اچھا سر، اب سوال یہ ہے ہلالی صاحب کہ اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ افغانستان کو چلانے کے لیے 1 سال کے لیے جو پیسہ درکار ہے وہ 9 ارب ڈالر کے قریب ہے۔ ریسنٹلی یونائٹڈ نیشن نے ایمرجنسی کال اپ کیا، ڈونرز نے $1 بلین یعنی 1 ارب ڈالر دے دیا۔ اب اتنا بڑا خسارہ، اتنا بڑا ڈیفیسٹ ابھی ہے اور یہ ایمرجنسی کال اپ کیا گیا ہے۔ آپ کے خیال سے $9 بلین چلیں چھوڑیں، اس میں سے $3 بلین تو فوج کھا جاتی تھی، اب $5-6 بلین جو پیچھے رہ جاتا ہے، کیا یہ ہر سال یہ تمام ممالک مل کے جنریٹ کر پائیں گے؟ اس کیپیسٹی میں ہیں خصوصاً پاکستان؟ اگر یہ چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ ہمارا کنٹریبیوشن زیادہ نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ہمیں غریب ملک ہیں، اور وہ تو بڑا کلیئرلی GNP دیکھ لیں اور آپ کو پتہ چل جائے گا کون سے امیر ملک ہیں، اور اکارڈنگلی ان سے اتنے پیسے لینے چاہیے جو کمنسوریٹ ہیں ان کے قابلیت، ان کی ایبلٹی ٹو پے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں $5-6 بلین کافی ہوں گے، میرے خیال میں $5-6 بلین صرف ان کے لیے کھانے یہ وہ کافی ہوں گے، مگر دے گا کون؟ پہلے تو بات یہ ہے امریکنوں کو جو $10 بلین ضبط کر لیا ہے بغیر کوئی کنڈیشن، کوئی وجہ نہیں، اس لیے کہ طالبان آ گئے تھے، انہوں نے ضبط کر لیا ہے۔ بھائی وہ جو پیسے تھے وہ گورنمنٹ آف افغانستان کا ہے، گورنمنٹ آف افغانستان اس وقت طالبان ہے، کم سے کم وہ تو چھوڑو، کم سے کم وہ تو ان کو استعمال کرنے دو، مگر اس لیے کہ امریکن بینک میں تھے انہوں نے اس کو ضبط کر لیے۔ اب کون دے گا 5-6 بلین؟ جیسے آپ نے کہا 1 بلین آ رہا ہے، مگر دیٹس ناٹ انف، وہ 3 مہینے کے لیے کون دے گا پیسے؟ یقینی طور پہ لمحہ فکریہ ہے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب پروگرام میں جوائن کریں، ویلکم ٹو دا شو بریگیڈیئر صاحب۔ سر آپ سے یہ ہے کہ پیسوں کا بڑا زبردست قسم کا وہاں پہ ایک معاملہ خراب ہوا ہے، کھانا پینا، ادویات اور بہت ساری چیزیں، ہلالی صاحب بھی اس کی جانب اشارہ کر رہے تھے، معاملات یقینی طور پہ پریشان کن ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ پیسے کون دے گا، اور جتنے نیبرنگ کنٹریز بیٹھے ہیں SCO کے نام پہ یا آپس میں جو ملاقاتیں یا دورے ہو رہے ہیں، ول دے بی ایبل ٹو فل دا گیپ جو امریکہ نے ڈیلیبریٹلی اپنا فنڈ ورلڈ بینک اور IMF تینوں صورتوں میں بلاک کر دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ میرا خیال ہے کہ یہ جو اتنے ہیکٹک بات چیت ہو رہی ہے پاکستان اور تمام یہ نیبرنگ کنٹریز کی، خاص کر سینٹرل ایشین ریپبلک، پریزیڈنٹ پوٹن کا بھی 2 دفعہ فون آیا، پھر چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ بھی، جنہوں نے آلریڈی $31 ملین کے کیش جو ہے وہ ایڈ کا اعلان کیا ہے۔ میرا خیال ہے اس کا مقصد یہی ہے، ایک مقصد یہ ہے کہ کس طرح ایک کیش سٹیپ افغانستان کو کیسے مدد کی جائے، کیش میں یا کائنڈ میں، میرا خیال ہے شاید دونوں میں۔ اور پاکستان کی طرف سے ابھی تک تو کوئی کیش کا اعلان تو نہیں کیا گیا ہے، لیکن سننے میں آ رہا ہے کہ بڑے پیمانے پہ 3 جہاز تو ایئر فورس کے جو C-130 گئے ہیں ہیومینیٹیرین گڈز لے کے، آٹا، گھی، دال وغیرہ، لیکن میرا خیال ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ کس طرح افغانستان میں کھانے پینے کا سامان پہنچایا جائے تاکہ وہاں پہ شارٹیجز جو ہیں وہ نہ ہوں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو افغان طالبان نے چین سے کہا ہے کہ جناب وہ CPEC کے لیے تیار ہے، میرا خیال ہے چین کو بہت زیادہ اس میں دیری نہیں کرنی چاہیے۔ میں مانتا ہوں ابھی تک کسی ملک نے ان کو ریکگنائز نہیں کیا ہے، وہ انکلوسیو کے اوپر پتہ نہیں کیا سب لوگوں کا منترا جو ہے یا سب لوگوں کی سوئی جو ہے وہ پھنسی ہوئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ چین نے جو انڈیکیشن دیا تھا کہ بڑے پیمانے پہ وہ انویسٹمنٹ کرے گا CPEC کے حوالے سے، تو وہ اس کا بھی اعلانات جو ہے میرا خیال ہے وہ متوقع ہیں۔ اور ایک حد سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ چاہتا ہے، وہ دل سے چاہتا ہے کہ افغان طالبان سے انگیجمنٹ کی جائے، لیکن افغان طالبان جو ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں امداد قبول ہوگی ویسٹ سے، لیکن اس پہ شرائط نہیں ہونی چاہیے، پری کنڈیشن کے ساتھ جو ہے وہ شرائط جو ہے ان کو قبول، ایڈ کو قبول نہیں کریں گے۔ تو بریگیڈیئر صاحب جو اسکول آف تھاٹ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ سارا امریکہ نے ڈیلیبریٹلی کیا ہے اور یہ قدغن اس نے جو اکانومی یا سارے انفلکس پہ لگائی ہے وہ جان کے لگائی ہے تاکہ یہاں پہ انریسٹ کریٹ ہو اور وہ باقی اہداف حاصل کر سکے، وہ اسکول آف تھاٹ یہ تو ہمیں اس طرح سچ ثابت ہوتا دکھائی دے رہا ہے؟ نہیں، وہ آپ کی بات صحیح ہے، کیونکہ دیکھیں نا وہ ایک ہارا ہوا سپر پاور ہے جو یہاں سے نکلا ہے، تو وہ اور انڈیا کا یہ دونوں ان کا جو نیکسس تھا وہ تو بڑی بری طرح ٹوٹا ہے وہاں پہ، اور وہی لوگ پاور میں آئے جن کو انہوں نے نکالا تھا 2001 میں، تو وہ ان کے ایک جس کو کہتے ہیں نا ایک ہیوملیشن اور وہ والی فیلنگ تو ان کی ہے، اور وہ نہیں چاہیں گے کہ سڈنلی افغان طالبان جو ہیں وہ سیٹل ڈاؤن بھی ہو جائیں اور ان کو کوئی پرابلم بھی نہ آئے اور جناب سب معاملات ٹھیک چلیں، تو پھر نیریٹو تو بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ تو وہ ڈی اسٹیبلائز تو کریں گے، چاہے وہ فائنینشلی کریں، چاہے وہ اپنے پراکسیز کے تھرو انڈائریکٹلی جو ہے گڑبڑ وہاں پہ کریں،
چاہے انڈیا ہو چاہے اور ایسے ایک دو اپنا یہ ناردرن الائنس ٹائپ جو پنجشیر ویلی والے معاملہ ابھی باقیات ان کے موجود ہیں. تو یہ جو دیکھیں یہ سینٹرل ایشین ریپبلک سے جو بار بار ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس کے ایک مقصد یہی ہے کہ ان کو کہا جائے کہ جناب آپ بھی بیچ بیچ چپ ان کریں, آپ بھی افغانستان اگر ہم لوگوں نے نہ کیا جو نیبرنگ کنٹریز ہیں تو افغانستان ول گو بیک انٹو ٹرموائل انٹو سول وار لائک کنڈیشن. لوگوں کے پاس اگر پیسہ نہیں ہوگا خرچ کرنے کے لیے کھانے پینے کے لیے, چلیں گڈس تو ایئر لفٹ کی جا سکتی ہیں لیکن وہ بھی کب تک پاکستان کب تک کرتا رہے گا. تو میرا خیال اور باقی اور ممالک تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کو سوچنا چاہیے خاص کر دونوں سپر پاور روس اور چین اور باقی سینٹرل ایشین ممالک. ایران کا رول کچھ دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں نیگیٹو جا رہا ہے. ان کو وہ پنجشیر میں جو شکست ہوئی ہے وہاں پہ ان کو لگتا ہے کہ تھوڑی ان کو تکلیف ہوئی ہے. انہوں نے کوئی بڑا پازیٹیو انیشلی دیور ویری پازیٹیو جب امریکہ یہاں سے نکلا ہے, لیکن بعد میں پھر ایران کے وہی جو ہے ان کا وہ ذہن میں باتیں آ رہی ہیں کیونکہ ظاہر بات ہے پاکستان کا ایک بڑا کلیدی رول ہے افغانستان میں. تو ایران آپ کو پتہ ان کی ہمیشہ. ٹھیک ہے, آپ میرے ساتھ رہیے گا. ہلالی صاحب میں جاننا یہ چاہتا ہوں سر کہ یہ تو معاملات ہیں جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں جس میں نیبرنگ کنٹریز یا انٹرنیشنل کمیونٹی کا ایک بڑا رول ہے جو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں, جس کا ذکر پاکستان بھی کر رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ ود ان افغانستان اینڈ ود ان طالبان کچھ رپورٹس ایسی آ رہی ہیں جو یقینی طور پہ بہت مسئلے مسائل ہیں جن کی جانب اشارہ کر رہی ہیں. مثال کے طور پہ ملا عبد الغنی برادر ایک ایسا نام ہے جس کے بارے میں خیال کیا جا رہا ہے کہ طالبان کی کمان اور اس کی جو کیپ ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہوگی. وہ نہیں ہوئی, ڈیپٹی پرائم منسٹر وہ بنے اور منظرنامے سے غائب ہیں. پہلے افواہ آئی کہ وہ مارے جا چکے ہیں جھڑپ کے اندر, طالبان نے اس کی تردید کی لیکن ابھی تک وہ منظرنامے سے غائب ہیں. ویڈیو بیان بھی سامنے آیا. واٹ از گوئنگ آن؟ ہم اس کے ساتھ ساتھ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کچھ اور طالبان کی گراؤنڈ پہ موجود جو ان کی فورسز ہیں, کمانڈرز اور ان کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے, ان کے بیانات اور ایکشنز میں بھی فرق کی خبریں سامنے آ رہی ہیں. ہاؤ وڈ یو ٹیک ٹو اٹ؟ بالکل یہ فرق ہے, یہ ڈسپیوٹس ہیں اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے. ایک گروپ ہے اور خاص طور کمانڈرز کے, وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم نے یہ فتح جیتا ہے, آپ کیوں ٹیمپورائز کر رہے ہیں, کیوں آپ کمپرومائزز کر رہے ہیں. ہمارا جو خیال ہے عورتوں کے حق کا وہ شریعہ کے لائق وہ ہونا چاہیے اور کوئی کمپرومائز ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے, اور دوسرے بھی چیزوں میں بھی ہم کوئی کمپرومائز ایکسیپٹ نہیں کرتے. یہ انکلوسیو ایکسکلوسیو یہ وہ ایک ہے. دوسرے جو نیگوشیٹ کیا ہے امریکنوں کے ساتھ, جن کی ذمہ داری تھی کہ ایک اگریمنٹ کے امریکن کے ساتھ نیگوشیٹ کریں, انہوں نے دیکھا ہے کہ کوئی اگریمنٹ نیگوشیٹ نہ ہوتا اگر آپ کوئی کنسیشنز نہ کرتے امریکہ کا. تو آپ نے انہوں نے کنسیشنز کیا, وعدہ کیا. اب یہ جھڑپ یہ ہو رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں نہیں کوئی ایسا وعدہ نہیں ہے, ہم ایسا ہی چلنا چاہیے جیسے ہمارا شریعہ ہے. اور ان کا جو شریعہ ہے وہ نہ صرف غیر مسلمان ملکوں کو مگر امانگ اسلامک کنٹریز کو بھی وہ ایکسیسو ہے, وہ ایکسٹریم ہے. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو ان لوگوں کو ریزالو کرنا چاہیے, اور اگر نہیں ریزالو ہوگا تو خانہ جنگی ان کے درمیان ہوگا. اور ان کا جو اس وقت جیت ہے, جو سب لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا جیت ہو اور ایک سٹیبل گورنمنٹ ہو, پروگریسو سٹیبل, وہ نہیں ہوگا. اور پھر افغانستان خدا جانے کدھر جائے گا. ٹھیک ہے, آپ میرے ساتھ رہے گا. فیض رحمان صاحب ہمیں جوائن کیے ہیں, جرنلسٹ ہیں, اینالسٹ ہیں واشنگٹن ڈی سی سے. ویلکم ٹو دا شو فیض صاحب. افغانستان معاملے کو لے کر جب بھی ذکر کیا جائے تو پاکستان امریکہ تعلقات کا ذکر ہمیشہ آتا ہے. بے شک امریکی صدر کی پاکستانی وزیر اعظم کو کال نہ آئے لیکن اس کا ذکر ضرور ہوتا ہے. سوال صاحب میرا آپ سے یہ ہے کہ اینٹنی بلنکن سیکرٹری آف دی اسٹیٹ انٹرویو میں کانگریس کے آگے یا اپنے بیان میں کہہ چکے ہیں کہ اگلے ہفتے ہم جو ہے وہ معاملات دیکھیں گے پاکستان کے ساتھ ہی ساتھ اس نے 20 سال کی پاکستان کی ایفرٹ کا ذکر تو کیا, لیکن ان صاحب نے ساتھ یہ بھی کہا کہ پاکستان ہاربر کر رہا ہے ایسے لوگوں کو جو ہماری لسٹ کے اندر شامل ہیں وانٹڈ کی, کیونکہ دیر از نو ایگزمپشن ٹو طالبان. کیا لگ رہا ہے سر ہفتے ہفتے تعلقات بہتری کی جانب بڑھیں گے یا شگاف جو آلریڈی ہے وہ مزید جو ہے وائڈ ہوتا دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ بہت بہت شکریہ مرتضیٰ. دیکھیے مختصراً تو یہی میں عرض کر سکتا ہوں کہ معاملات چونکہ
وہ کہتے ہیں نا ایک مشہور مصرع ہے، مقطع میں آ پڑی ہے سخن گسترانہ باد. تو امریکہ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ پاکستان اس کے لیے ایک انیویٹیبل الائی ہے، چاہے وہ اس کو اچھے الفاظ سے یاد کریں یا برے الفاظ سے. پاکستان کے بغیر یہ جو ریجنل معاملات ہیں وہ آگے نہیں بڑھ سکتے، اور وہ یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ اس وقت واشنگٹن کے جو پالیسی ساز حلقے ہیں، اور خصوص جو واشنگٹن میں جو وائٹ ہاؤس میں جو انتظامیہ ہے، وہ دس ریالٹی ہیز سنک ان ویری ویل. اور یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے ابھی جو آپ نے جس ہیئرنگس کا ذکر کیا ہے کانگریشنل، جس میں بلنکن صاحب نے اور جو دونوں پارٹیز کے سینیٹرز نے جو باتیں کی، اس میں اچھا خاصا ایک توازن نظر آیا پاکستان کے حوالے سے. کچھ سینیٹرز جو کہ بہت پرو انڈیا ہیں اور بہت ہی بالکل اوپنلی، تو انہوں نے ضرور پاکستان بیشنگ کی ہے وہاں پر، اور انڈیا کا ساتھ دیا، انڈیا کے بارے میں خدشات کا اظہار کیا. لیکن بہت سے لوگوں نے پاکستان کو سپورٹ کیا، خصوصاً آپ کے کرس وین ہالن اس وقت بہت ہی امپورٹنٹ ایک ڈیموکریٹک سینیٹر ہیں میری لینڈ سے، اور کراچی میں پیدا ہوئے تھے بائی دی وے وہ. تو وہ انہوں نے پاکستان کا بھرپور دفاع کیا، اور وہی باتیں کی جو کہ ایک ریزنیبل بات ہے، جو کہ امریکہ پاکستان تعلقات کے حوالے سے اسی بیانیے کو آگے بڑھنا چاہیے. اس میں کوئی شک، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پاکستان کے ساتھ پرابلمز ہیں، اور کوئی شک نہیں، واقعی ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ ایشوز ہیں، لیکن جو ایک کم از کم جو لیسٹ کامن ڈینامینیٹر ایسا ہے جس پر پاکستان اور یو ایس کے تعلقات آگے بڑھ سکتے ہیں اور بڑھنا چاہیے. اور میں آغا علی صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اگر وہاں پر ایک چیز، اگر تھوڑی سی ایک یونٹی آپ کو نظر آئے طالبان کے درمیان اور معاملات آگے بڑھیں، تو امریکہ بھی یہ چاہتا ہے، اور یہ سب جانتے ہیں. اور خود کرس وین ہالن نے یہ بات بہت ہی اس کو یعنی نمایاں کرتے ہوئے کہی کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے، جو فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے طالبان کو، وہ ظاہر ہے دوحہ ایگریمنٹ کے ذریعے ہوا، اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی ایما پر اور ان کے کنسنٹ اور پوری طرح سے ان کے انوالومنٹ اور انگیجمنٹ کے ساتھ ہوا ہے. تو امریکہ ان تمام معاملات سے اپنے آپ کو بری الزمہ نہیں کر سکتا، اور اس کو معلوم ہے کہ پاکستان کا ایک رول ہے. نہ صرف پاکستان کا ایک رول ہے، بلکہ پاکستان کے کچھ کمپلجنز ہیں، ہسٹوریکل کمپلجنز اور ریجنل کمپلجنز، جس کو کہ پاکستان سیٹ اسائڈ نہیں کر سکتا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے آئی ایم لٹل بٹ مور آپٹمسٹک اباؤٹ دی سچویشن. پاکستان کو ہم امریکہ میں بیٹھ کے اوائڈ نہیں کر سکتے اور نہ کریں گے، اور پاکستان اور یو ایس کے تعلقات آپ کو again we will have issues that we have but I think it will continue to have some good movement